الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. یا ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں انہیں مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی کچھ خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال اور جان میں اور پھلوں میں کمی کر کے. اور جو لوگ اس حالات میں صبر سے کام لیں انہیں خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. محترم ویس و بزرگ و گرستہ مجلس میں اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کعبہ شریف کے متعلق جو بحث اس سے ختم ہونے کے بعد، اور اس میں پھر عقائد کا بیان جو اخلاقیات کے اعتبار سے ہیں اس کو شروع فرمایا، اور اس میں صبر کی ترغیب دی اول کے مرحلے کے اندر، اور نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا. اور کیوں مدد لینی ہے صبر اور نماز سے، اس کے بعد والے آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، کیونکہ آپ دنیا کے اندر ہیں، دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عیاشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ چین سکون کی جگہ نہیں ہے. یا مصیبتیں ہیں یا پریشانیاں ہیں اور یا آزمائشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے چیک کیا جائے گا. تو ان چیک کرنے کے زمانے کے اندر ہماری زبانوں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے یا ہمارے کسی ایکشن سے اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو اس لیے ترغیب دی گئی کہ صبر سے اور نماز سے کام لیجئے. کیوں کہ اگر آپ سچے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ شریعت اسلامیہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، مسلمان کی جماعت ہے جن کے لیے اللہ نے کہ دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، تو پھر آپ کے لیے آزمائش ہے. اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا نبلونکم بشیء من الخوف، آپ کو خوف بھی ہے، سب کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، والجوع، آپ کو بھوک سے آپ کو آزمایا جائے گا. کیا بھوکے رہتے ہیں یا پھر کسی کھانے اور پیٹ بھرنے کی لالچ کے اندر اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے سودا کر بیٹھتے ہیں، ناجائز اور گھوس خوری کے ذریعے سے مال کماتے ہیں، یا رشوت لے کر اپنے بزنس اور کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں، یا ان تنظیموں کے اندر ان چیزوں کو چلاتے ہیں جس کے ذریعے سے پیٹ بھرے جائیں، جس کے ذریعے سے اپنی پیٹ کی بھوک کو یا اپنے اپنی اولاد کی، اپنے عیال کی، اپنے ماتحت کی بھوک کو مٹایا جائے، اور جانوں میں کمی کر کے. کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کی ہماری زندگی میں، ہماری فیملی میں بڑی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو موت دے دی. ایک باپ تھا اور گھر کے اندر، فیملی کے اندر، وہ جو گھر کے سارے بظاہر اسباب و ذریعہ تھا اس گھر کے نظام کو چلانے کا، گھر کے اخراجات کو برداشت کرنے کا. اب باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بیوی اکیلی رہ گئی ہیں، 4-5 بچے ہیں، تو وہ ظاہر لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی ان کو ظلم کر دیا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے اس بیوی کے لیے، ان بچوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ مال میں، نفس میں کمی کر کے، آپ کی جانوں کو ختم کر کے آزمایا جائے گا.
پوچھا جائے گا کہ اس وقت تمہارا کیا دل کا عقیدہ ہے، تمہارے دل کی دنیا تمہیں کیا گواہی دیتی ہے، کس طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی مال عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ مال میں آدمی کی چوری ہو گئی، کبھی کوئی اسکیم ہو گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر بہت سے اسکیم ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے چلے جاتے ہیں، لوگ فراڈ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کسی نے مال کو ضبط ہڑپ کر لیا، کسی دشمن کا ڈاکہ پڑ گیا، یا چوری ہو گئی، یا حکومت کی طرف سے کوئی بندش آ گئی، کوئی پابندیاں آ گئی، کوئی ٹیکس پے کرنا پڑا، اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں جو اسلامی شریعت کے اندر مالی تاوان سے تعلق نہیں رکھتی، تو ان میں مال میں کمی کر کے تبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کیا مال میں کمی ہو جانے کے باوجود یہ میری طرف متوجہ رہتا ہے، یا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ناجائز شکل اختیار کرتا ہے، حرام شکلوں کی طرف دوڑتا ہے تاکہ اس کا مال دوبارہ بڑھ جائے، یا اس کا جو لاس ہوا ہے اس کا ریکوری ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے مسلمانوں کو آزمایا تھا، اور ان کے آزمانے کے اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، پکا سچا وعدہ ہے، اگر مسلمان ہو، اگر اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو مجھ سے اور آپ سے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو آزمایا ضرور جائے گا، آزمایا ضرور جائے گا۔ تو بہت سے علماء کرام کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، جب ان کو کوئی آزمائش نہیں آتی تھی تو ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی کہ میں مرتد تو نہیں ہو گیا، کہ میرا ایمان تو نکل نہیں گیا، کیوں کہ کافی دن ہو گئے کوئی آزمائش نہیں آتی، کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے نہیں آتی۔ ہاں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے پریشانی نہ مانگے، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ ہمیں عافیت دے، ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، لیکن اگر پھر بھی مقدر اور تقدیر کے اعتبار سے آ جائیں تو پھر شکایت نہ ہوں، کمپلینس تو۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر سمجھایا ہے کہ یہ وبشر الصابرین، کہ انہیں بشارت سنا، کن کو بشارت سنانی ہے کہ صبر کر ان حالات میں سے گزرنے والوں کے لیے ان کی بشارت، خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو اور واضح فرماتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو ان کی زبانوں سے کیا کلمات ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم اور ہمارے پاس جو کچھ ہیں اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہیں وہ تمام کے تمام صرف اللہ کی ملکیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا جملہ، اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو ڈسکرائب کیا، ان کے حالات کو کھول کے بیان فرمایا، جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو صبر کی بشارت دیتے ہیں۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو روتے ہیں، جو غم کرتے ہیں، جو سیڈ ہو جاتے ہیں، جو اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اس کی ممانت نہیں ہے، یہ آدمی کے بشری تقاضا ہے۔ کسی کا جان کا نقصان ہو گیا، کسی ہو سکتا ہے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ بشری تقاضا ہے، اس کے انسان، اس کے ہیومن ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ روئے۔ کسی کا مال کا نقصان ہو گیا، یہ غمگین ہو جائے، مایوس ہو جائے، یہ ضرور ہے کہ ہو، اس میں اس کے ممانت نہیں، اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، اور یہ صبر کے خلاف بھی نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی آدمی کسی کے انتقال ہونے پر، کسی کے مال کے نقصان ہونے پر، کسی کی جان کے نقصان ہونے پر، یا کسی کا کوئی نقصان ہوگا کسی بھی اعتبار سے، اور آدمی غمگین ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، اور وہ آنکھوں سے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو یہ ہرگز صبر کے خلاف نہیں ہے، اس کو صبر کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ ہاں، کوئی آدمی رونا نہیں آ رہا ہے، پھر بھی زبردستی ایکٹنگ کر رہا ہے رونے کی۔ ہمارے زمانے میں بہت سی سے ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی موت میت کے موقع پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے رشتہ دار تھے، دور دور سے آتے تھے، وہ زندگی کے اندر کبھی سلام دعا ان سے نہیں تھی، وہ ان کے آنا جانا بند تھا، لیکن انتقال ہو گیا تو اب وہ چیخے مار کے رو رہے، چیخے مار کے رو رہے ان کے متعلق، ان کی بات نام کر، اب یہ لوگوں کو خوف کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں ٹپک رہے، بس ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کوئی اس طرح فیک روتا ہے یا کوئی بناوٹی روتا ہے، لیکن آج ہمارا ماحول ہی بن گیا ہے کہ ایک رسم بن چکی ہے کہ موت کے موقع پر رویا جائے، اور جو روتا نہیں اس کو کہہ رہا ہے اس کو غم نہیں ہوا، یہ غمگین نہیں ہے، اس کو برا نہیں لگا اس سے مرنے والے کا، کیونکہ روتا نہیں ہے، یہ روتا نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی زیادہ آدمی کچھ زیادہ روتا ہے، کچھ زیادہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، تو اس کے بعد یہ بناوٹی ہے، یہ فیک رو رہا ہے، دھوکے میں سے رو رہا ہے، کہ نہیں، یہ صبر کے خلاف ہے۔ دونوں اصول ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اگر بشری تقاضے کے بنیاد پر، ہیومن ہونے کے بنیاد پر آنکھوں سے آنسو بے اختیاری طور پر بہیں اور آدمی اس پر کنٹرول، آدمی صبر کریں،
اگر صبر نہیں کر پا رہا ہے اور صدمے کی بنیاد پر، اس کے نقصان کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یا وہ مایوس ہو رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر غمی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے غمی کے اوپر اپنے مال کے، اپنے جان کے، مطلب اپنے رشتہ دار کے فوت ہونے پر یا اپنے مال کے نقصان ہونے پر اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اعتقاد سے ہے، کہ اعتقاد کیا رکھنا چاہیے، وہ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کو سمجھا گیا کہ صبر کا اصل مفہوم کیا، حقیقت کیا ہے۔ اعتقاد یہ رکھیں کہ ہاں میرا ضرور نقصان ہوا ہے، ضرور میرے خاندان میں کسی کی فوتگی ہوئی ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے، ہمارے ایک آدمی کا رخصت ہو گیا ہے، ضرور ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقدیرات ہیں، یہ اللہ کی تقدیرات ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ اپنی ملکی کے اندر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ یقیناً مجھے وقتی طور پر، ٹیمپوری طور پر مجھے نقصان پہنچا ہے، مجھے صدمہ لاحق ہوا ہے، مجھے غم محسوس ہو رہا ہے، مجھے غم، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ٹیمپوری ہے، ٹیمپوری ہے، اور اس میں اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہے، حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے میرا کوئی گناہ معاف ہو رہا ہو، یا مجھے آخرت میں میرا کوئی درجہ بلند کیا جا رہا ہو، میرا کوئی اپ گریڈ کیا جا رہا ہو۔ یہ آدمی اس تصور کے ساتھ رکھے اور پھر روتا رہا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، لیکن دل میں عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، زبانوں سے شکایتیں نہ کرے، شکوے نہ کرے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، مجھے کوئی ملتا ہی نہیں اللہ، آپ کو ہمیں سمجھیے آزمائش لیا کرتے ہیں۔ آدمی اس طرح کا الفاظ زبان سے نکالتا ہے، جب بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں نا، تو آدمی کی زبان سے نکلتا ہے کہ یار میرا تو بس یہی حال ہے، میرے ساتھ تو بس یہی ہوتا ہے، کوئی کام میرا وقت پر ہوتا ہی نہیں ہے، میرا کوئی کام آسان ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے جو سینٹنس آدمی کی زبان سے نکلتے ہیں، تو وہ کسی اور کا نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اس کے ایمان کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے ایمان کو، اس کے عقائد کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہم کو ترغیب اور یہ ہم کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کو پورا اختیار ہے کہ اپنی ملکیت کے اندر جو چاہے وہ کریں۔ آدمی کا اللہ کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت جو چاہے کریں، تو آدمی اس تصور کے ساتھ، اس لیے حضرت شیخ علیہ رحمۃ، شیخ زکریا علیہ رحمٰن نے فضل عمل ایک بڑا عجیب، مجھے بڑا پسند آیا جملہ ارشاد فرمایا کہ تقدیر پر ایمان تسلی کا بڑا سامان ہے۔ اتنا جملہ، تقدیر پر ایمان تسلی کا بڑا سامان ہے۔ آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں نقصان تھا، ہو گیا، تو آدمی کو اس سے تسلی ملتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر، جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اپنی تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ان کے مال اور جان میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، وہ اس کے اسباب اور اس کے ذرائع تلاش کرنے کے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ مجھے نقصان ہوا کہاں سے، میری جان کو نقصان ہوا کہاں سے، مجھے یہ بیماری ہوئی کہاں سے، میں تو ماسک بھی پہنتا تھا، میں تو احتیاط بھی کرتا تھا، سینیٹائز بھی کرتا تھا اپنے آپ کو، مجھے کووڈ آیا کیسے؟ ان کی عقلیں حیران ہو گئی۔ لیکن اگر مسلمان کہہ دے کہ نا یہ تو مقدر ہے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن تقدیر یہ تھی کہ میری جان کا نقصان ہو، میری مال کا نقصان ہو، یا میری صحت کا نقصان ہو، تو وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یہ آدمی کی تسلی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، تقدیر پر ایمان کا رکھنا کہ نہیں، یہ میری پارٹ آف دا لائف ہے، میری مقدر کا قصہ تھا کہ یہ چیز میرے ساتھ ہونی تھی، میں اس پر راضی ہوں اللہ کی طرف سے، میں اس پر اللہ کی طرف سے راضی ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دیتا ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کا وہ مقام اس کو ملتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دیتا ہے، اس کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور دوسری بات، اگر اس جملے کے اوپر آدمی سوچے، فکر کریں، یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون جو مشہور ہمارے ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، ہم اکثر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اسی جملے کے اندر وہاں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں تسلیم اور رضا کا خوبصورت جملہ بیان فرمایا۔ اس میں آدمی تسلیم بھی کرتا ہے، انسان اس میں تسلیم کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور راضی بھی رہتا ہے۔ تسلیم کس اعتبار سے؟ انا للہ، کہ ہم تمام کے تمام اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، تو اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے ساتھ وہ ہمیں ایکسیپٹ ہے، اس پر ہم راضی ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم اس کو یہ کہ یہ کس طرح اس سے بچ جائیں، کس طرح اس کے خلاف کوئی راستہ تلاش کیا جائے، یہ نہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کو تسلیم کہتے ہیں۔ دوسرا، اس پر انا الیہ راجعون، ہاں ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے، ہم لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور جب اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں، اس وقت
ان صبر کرنے کی بنیاد پر، ان مصائب کو برداشت کرنے کی بنیاد پر، ان آزمائشوں سے گزرنے کی بنیاد پر ہمیں اللہ کے یہاں بڑا بدلہ ملنے والا ہے، اللہ کے یہاں بڑا اجر ملنے والا ہے، اللہ کے یہاں بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ یا تو ہمارے گناہ معاف رہے ہوگے، یا تو ہمیں ہمارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے پاس ہمارے اس آزمائش کے برداشت کرنے کے بنیاد پر جو اللہ کے پاس جو ہمیں بدلے ملنے والے ہیں اس کا آدمی اقرار کرتا ہے۔ تو یہ خوبصورت جملہ جو چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، جو چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بندہ جب اس کو دل سے مصیبت پڑنے پر کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس لیے وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اللہ کی تقریر کو، اور اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ اور اسی بات کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کن موقعوں پر پڑھا جانا چاہیے۔ ہمارے اندر بات یہ بس یہی مشہور ہے کہ ہمارے پاس کسی کی انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اسی وقت پڑھتے نا، اس کے علاوہ تو آدمی کی زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ اچھا، حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضور کی زندگی میں چونکہ یہ حضور سے ثابت ہے، حضور کس وقت پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جیسے میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا، مسلم شریف امام ترمذی نے بھی اس بات کی روایت کو نقل فرمایا کہ ہر مصیبت کے موقع پر جو مصیبت مسلمان کو پہنچے، اس مصیبت کے موقع پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس فیصلے پر اللہ کے راضی ہو جائیں تو اس کے لیے وبشر صابرین کا جو مصداق ہیں انہیں بشارت سنا دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے، اس کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اس میں ایک روایت نکل کرتا ہے علامہ امام ترمذی کے حوالے سے، یود اہل العافیہ، کہ کل حشر کے میدان کے اندر جو لوگ آرام سے، شاید میں گزشتہ بھی میں نے اس روایت کو نقل فرمایا تھا، عرض کیا تھا، گزشتہ جو لوگ دنیا کے اندر چین سکون میں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، جن کو پریشانی نہیں گزری، تو وہ تمنا کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، حین یعطی اہل البلاء کی ثواب، کہ جب آزمائشوں میں مبتلا ہونے والوں کو ان کی آزمائش میں صبر کرنے کے بنیاد پر جو بدلہ دیا جائے گا، جو عوض جو ریوارڈ دیا جائے گا، تو وہ کیا تمنا کریں گے؟ لو ان جلودکم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض، کاش کہ ان کی کھالیں، ان کے جسم کی کھالیں اس کو کینچیوں سے دنیا کے اندر کاٹا جاتا، اس کو کینچیوں سے دنیا کے اندر کاٹا جاتا، اور اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو کہ صبر کرنے والوں کو کیا بدلہ ہے اللہ کے ہاں، اس کا کیا اعجاز، کیا مقام ہے۔ تو شکوے شکایت زبان سے نہ ہو۔ دوسری بات میں مجھے عرض کرنی تھی کہ اس آیت کریمہ کو، چونکہ یہ آیت ہے، یہ دعا بھی ہے، اردو سے مختلف موقعوں پر پڑھنا ثابت ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ کے رحمہ شاہ فرماتے کہ ایک موقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک مرتبہ جو کینڈل تھا، اس زمانے کے اندر جو الیکٹرک لائٹ نہیں تھی، جو کینڈلز ہوتے تھے، تو آپ کے گھر کے اندر کینڈل وہ بجھ گیا، بند ہو گیا، تو حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امی عائشہ نے سوال کیا، رسول اللہ کیا یہ وہ موقع ہے اس پر یہ پڑھنا چاہیے؟ وہ سوال کرتے تھے کیا اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، کہ اتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ اس کے اوپر یہ پڑھا جائے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو مسلمان کو ناپسند گزرتی ہیں، اور وہ چیز جو شریعت کے دائرے میں، شریعت میں دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے جو مسلمان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اس کے نفس کو ناگوار گزرتی ہیں، وہ اس کے لیے مصیبت ہیں، اگر اس کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کریں تو وہ اللہ کیا اس کے اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ ایک تو یہ، تو ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت جو ہم کو پہنچتی ہے، ہمیں یہ دعا اور اس آیت کا ہمیں ورد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمٰ نے اس آیت کی تفسیر کرنے کے بعد ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی ایک بیوی ہے، امہات المؤمنین میں شمار ہوتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتائی تھی کہ جب حضور کی مجلس میں تھے اور حضور کی مجلس سے اٹھ کے گھر تشریف لائے، اور ہمیں یہ بات بتائی کہ ہم نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر یہ چیز سنی کہ جب مصیبت کو کوئی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر مسلمان یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی، ابن کثیر کے اندر جیم کے فتحہ ضمہ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، البتہ علامہ امام مسلم نے ہمارے اس کو کسرہ کے ساتھ بھی نقل فرمایا، علامہ ترمذی نے اس کو اجرنی بھی اس کو نقل فرمایا، تو اللہ یہ دعا پڑھتا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ، اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت کے اندر اجر دیں، مجھے بدلہ دیں، اور مجھے اس سے بہترین بدلہ دیں، اس کے عوض کے اندر مجھے اس سے بہتر دیں۔ جب مسلمان بندہ کو اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز کا انتظام کرتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ دعا ابو سلمہ سے سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اس کو یاد کر لیا،
اب مجھے یہ ہوا، اب میری زندگی کے اندر واقعہ پیش آیا کہ ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ابھی بچے گھر میں موجود ہیں، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. تو میں نے صبر کیا اور میں نے یہ دعا پڑھی جو حضور سے میں نے سیکھی تھی. اس موقع پہ دو باتیں ہمیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے، جو باتیں حضور سے سیکھتے تھے اپنی مستورات کو سکھاتے تھے. یہ صحابہ کا دستور تھا. ہم نے اگر کوئی ایسی چیز، ہم نے کوئی باہر مجلس کے بعد مسجد میں نے کوئی ایسی بات سنی کہ آج فلاں جگہ فلاں اسٹور کے اندر یہ ڈیل لگی ہوئی ہے، فوراً گھر والوں کو شیئر کرتے ہیں، دوستوں کو شیئر کرتے ہیں. یہ چیزیں بینیفٹ ہے فوراً گھر والوں. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو آدمی کو شرم محسوس ہوتی ہے. یا بیوی کو کون پوچھے کہ صرف فاتحہ آتی ہے نہیں ہے، یا تو نماز صحیح پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، یا تو روزے صحیح رکھتی ہے نہیں رکھتی. بہت سی ماں بہنوں کو اپنی حیض و نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اپنی پاکی ناپاکی کے مسئلے مسائل معلوم نہیں ہیں. وہ سنی سنائی بازوں کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور ناپاکی کی حالت کے اندر نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن کو چھوتی ہیں اور تلاوتیں کرتی ہیں. ان مجلسوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کو سکھانے کی فکر کریں. ہم زمانے کی کنڈیشن کے اعتبار سے ہم جس طرح ان کی ٹھنڈی کے زمانے کے اندر ان کے ونٹر جیکٹ کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کی فکر کریں، ہم اس کو قبر کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں، ہم اس کو آخرت کے اندر اللہ کے پکڑے جانے سے اس کی حفاظت کی فکر کریں. ہم نے یہ فکر کی کہ ہمارا کھانا وقت پر تیار ہو، ہمارے کپڑے وقت پر پریس ہو کر تیار ہو جائیں، ہماری چیزیں، ہمارے کھانے کے اندر نمک کی کمی نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو. کہ ہم نے یہ فکر کی کہ اذان ہو چکی ہے، یہ اللہ کے بندے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری ماں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری بیوی نے، میری بچی نے انہیں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. اس کو آدمی شرم میں کون کہتا ہے، اور وہ کر لیں گے، یا اس کو چھوڑ دیں، ان کو وہ کر لیں گے. نہ، اس کی واچ رکھے. اب حضور سے دیکھیں صحابہ کرام اور حضور کی وہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اب تربیت فرماتے تھے کہ میرے گھر والوں نے اعمال کیے یا نہیں کیے ہیں. اتنا لمبا زمانہ ہو گیا، اگر ہم ہمارے گھروں کا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنی وہ ماں بہنیں ہیں جو رمضان کے علاوہ قرآن شریف کو مکمل کرتی ہیں، جو قرآن شریف کو پڑھتی ہے کھول کے. صرف سورہ یاسین کا پڑھ لینا، قرآن شریف کا پڑھنا ہے وہ ضرور پڑھیں، اس کے علاوہ باقی قرآن بھی تو ہے. سورہ تبارک پڑھنا، اتنا ہی خالی قرآن ہے، اتنے قرآن ہیں. ہم میں سے کتنی ماں بہنیں اپنے گھروں میں جا کر جائزہ لیں کہ جنہوں نے رمضان کے علاوہ قرآن کا مکمل کیا ہوا ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن کا مکمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے. خیر، میں اپنی بات کو کسی اور طرف لے جانا نہیں چاہتا، لیکن اس حدیث کے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام جو مسجد میں حضور کی صحبت میں جو باتیں سیکھتے سمجھتے تھے، اس کو اپنے گھر والوں کو سکھاتے سمجھاتے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو میرے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد میں نے صبر کیا، اور میں نے یہ دعا جو میں نے حضور سے سیکھی تھی اس دعا کو میں نے پڑھا. اور میرے دل میں تصور یہ تھا کہ مجھے کون اس سے بہتر ہسبینڈ مل سکتا ہے. میں نے دعا کی اللہ سے، اور میں نے صبر کیا، اور میں نے دعا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت میں بدلہ دے، مجھے ثواب دے، اور مجھے اس سے بہتر نصیب فرما. اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اب میرے شوہر سے بہتر کون مل سکتا ہے. میری عدت ختم ہوئی، حضور میرے گھر میں تشریف لائے، میں نے ان کے بیٹھنے کے لیے میں نے تکیہ رکھا، حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے مجھے اپنے نکاح کا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ نکاح کا پیغام دیا. میں نے کہا رسول اللہ، میں تو عمر رشیدہ ہو چکی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میری عمر ہو چکی ہے. حضور فرما رہے میری بھی عمر ہو چکی ہے. پھر میں نے کہا کہ رسول اللہ، میرے پاس تو بہت ساری اولاد ہیں، میری بچے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تیری اولاد میری اولاد ہے. اس وقت مجھے اس دعا پر یقین بیٹھا کہ یقیناً مجھے اپنے شوہر سے بہتر حضور کی شکل میں شوہر مل گیا، مجھے حضور سے بہتر. اس کے علاوہ میں سوچتی مجھے ابو سلمہ میرے اپنے جو جن شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اس سے بہتر کون سا شوہر ملے گا. تب مجھے اس دعا پر یقین بیٹھ گیا کہ نہیں، مجھے اس سے بہتر حضور کی شکل میں شوہر مل گیا. اب امہات المومنین میں شریک ہو گئی. اب تک ایک صحابیہ تھی، لیکن اب اس امت کی ماؤں میں شمار ہو گیا، حضور کی ازواج، حضور کی بیویوں میں شمار ہو گیا. جو ایک مستقل اسٹیٹس ہے، مستقل کیٹیگری ہے، ایک مستقل اعجاز ہے، ایک مستقل پوزیشن ہے. تو اللہ نے کیسے لکھنے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی اور روایتیں مفسرین نے، علامہ طبری علیہ الرحمٰن، علامہ بغوی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتابوں کے اس کے متعلق روایت نقل فرمائی ہے کہ جب آدمی کو یہ مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، شکایتیں نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے اس کو بڑا اعجاز اور بڑا اکرام سے نوازا جاتا ہے. اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعائیں پڑھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. ایک اور روایت ذہن میں آ گئی، اب اگلی بات اپنی بات ختم کر دوں. روایت میں آتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں
یا کسی آدمی کا اللہ تعالیٰ یہ سوال فرماتے ہیں ملک الموت سے کہ ملک الموت تو نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی. کسی کے ہوتا ہے نا کبھی کسی بچے کا کسی آدمی کا اپنا بیٹا بچپنا نہیں کرنا معصومی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی بالغ ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. کبھی بیٹی کبھی بیٹا سے انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے سوال کرتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی اولاد کو تو نے روح قبض کر لی, تو نے اس کو کیسا پایا, اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ کہ حمیدک و شکر علیک, کہ اس نے آپ کی تعریف کی, آپ کا شکر ادا کیا. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس سے اس کو جا کر اللہ کو سناتا ہے اس نے آپ کی تعریف کی اور اپنی تیری فیصلے پر وہ اس نے رضامندی کا اظہار کیا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک محل بنایا جائے, اس کے لیے ایک محل بنایا جائے جنت کے اندر, اس کو بشارت سنائی جائے اور اس کے لیے ایک محل بنایا جائے اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جائے, بیت الحمد اس کا نام رکھا جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ملتا ہے صبر کرنے والوں کے بنیاد پر, اور ان دعاؤں کے پڑھنے کے بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہماری زبانوں سے بکثرت ان حالات کے آنے پر شکوے نکل جاتے ہیں, شکایتیں ہو جاتی ہیں. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا, غم کا اظہار کرنا, مایوسی کا اظہار کرنا یا آنکھوں سے آنسو بہانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. البتہ زبان سے ایسے کلمات نہ کہے جو اللہ کے فیصلے کے ساتھ ناگواری کو بیان کرتے ہو کہ میں اللہ کے فیصلے پر نعوذ باللہ راضی نہیں ہوں. یہ پریشانی کی چیز ہے, یہ ہماری زبان سے یہ چیزیں نہیں. نہیں, اللہ کا جو بھی فیصلہ میرا متعلق ہے, ہو سکتا ہے میرا گزشتہ زندگی کا کوئی گناہ معاف ہو رہا ہو, ہمارے گناہ ہم ہی جانتے ہیں کہ میرے بچپن بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری زندگی کن کن گناہوں سے گزری ہے. ہو سکتا ہے اس گناہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرا کوئی گناہ معاف کر رہا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آخرت کے اندر میرے لیول اور میرے اسٹیٹس کو بلند کر رہا ہو, مقام کو بلند کر رہا ہو کہ نہیں اس کو اس کیٹیگری کی جنت دی جائے, اس کو اس لیول کا مقام دیا جائے. اس کے ساتھ آدمی صبر کے ساتھ کام لے اور آدمی غم کا اظہار کرے, روئیں, وہ لوگوں سے مدد حاصل کریں لیکن شکوہ شکایت نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت کریمہ کے اوپر, یہ صرف ایک دو دن سننے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہماری زندگی بار بار اس کو سن کر سمجھ کر ہماری زندگی اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر مسلمان اس پر اپنی زندگی گزارے گا تو اس کو کسی نقصان پر وقتی طور پر اس کو غم ہوگا, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, وہ عقلی اعتبار سے پریشان ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کی ضرورت اسلام میں محسوس نہیں ہوتی اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے. مینٹلی ہیلتھ والے پروگرام کرتے ہیں, ڈپریشن کے پروگرام ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتے ہیں. اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے ہماری زندگی یا قرآن حدیث پر گزاری ہے, ہمیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں بزرگان کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں, جنہوں نے اپنی زندگی ان پر گزاری ہے قرآن حدیث کی تعلیمات کے اوپر, انہیں مینٹل ہیلتھ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی, انہیں کبھی ڈسپریشن کے کلاسز لینے کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ ساری چیزیں یہ ہیں. لیکن کیا ہوا کہ اب ہمارا یقین ان چیزوں سے ہٹ کر دنیاوی مسائل کے اوپر اسباب پر زیادہ آنے لگا ہے. نہیں, ڈپریشن ہے سکتا ہے جاب کے جانے کے بنیاد پر, مال میں کمی ہونے کی بنیاد پر, اس کے بنیاد پر, تو کسی اس گیپ کو پور کیا جائے, کسی چیز کو ختم کیا جائے. اس کو آدمی سوچتا رہتا ہے اور اس کے سوچنے کے چکر کے اندر اللہ رسول کا رفتہ وہ اندر سے ایمان کی جو مایا کمزور ہوتی جاتی ہے اور یہ شکار ہوتا جاتا ہے, اس کا ذہن اس کے اوپر مسلط ہوتا جاتا ہے, پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں, دعائیں کر اللہ سے مانگے, ظاہری اسباب اختیار کریں, لیکن اتنے غم اور مایوس نہ ہو جائیں کہ جس سے ہماری زبانوں ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کے اوپر شکوے پیدا ہو جائے, سوالات پیدا ہو جائے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا, وائی ناٹ. انا للہ, ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اللہ کی ملکیت, اللہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کر سکتا ہے, یہ ہمارا کچھ نہیں ہے, اللہ کی ملکیت ہے. اور ایک مالک آدمی اپنی ملکیت میں کچھ کر سکتا ہے. ایک آخری بات کہہ دو, معذرت چاہتا ہوں, آخری بات کہہ دو. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے, ہم نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جب کوئی آپریشن کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, کبھی سینے کو چیرا جاتا ہے, کبھی اپینڈکس کا اثر ہے تو اس کو وہاں سے چیرا جاتا ہے, ہارٹ کا آپریشن ہے تو سینہ سے چیرا جاتا ہے. اب کوئی مریض یہ کہے کہ نہیں میں آپریشن نہیں کرواؤں کیونکہ میرا سینہ چیرا جائے گا, مجھے تکلیف ہوگی, اسٹیچز لیے جائیں گے, مجھے تکلیف ہے, میں نہیں برداشت کروں گا اس کو. لیکن وہ برداشت کرتا نہیں, اس تکلیف کے بعد مجھے جو راحت پہنچنے والی ہے وہ زیادہ لمبی ہے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو آدمی مصیبت کیوں کے وجہ سوچے جو یہ تکلیف پہنچی ہے اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں جو راحت ملنے والی ہے وہ زیادہ میرے لیے بینیفیشل ہے.
تو آدمی کے لیے اس مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب آپریشن تھیٹر سے اٹھ کر نہیں آ جاتا کہ نہیں یہ تو میرے بدن کو چیرنے والا ہے، یہ مجھے چیرا مارنے والا ہے، مجھے پھاڑنے والا ہے، تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں میں نہیں کرواؤں گا، کہ نہیں وہ کرواتا ہے آدمی. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے زندگی کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.